نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی شر سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت ہی مہربان ہے۔ الف لام میم جو حروف مقطعات میں سے ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ اس صورت کا مختصر خلاصہ یا تعارف میں آپ کی خدمت میں اشتراک کروں کہ یہ قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے لمبی صورت ہے، سب سے بڑی صورت ہے۔ اتنی طویل صورت، اتنی لمبی صورت قرآن پاک میں اور نہیں ہے۔ اور اس صورت کا نام البقرہ ہے۔ البقرہ کہتے ہیں گائے کو، کیونکہ آیت نمبر 67 تا 73 یعنی 67 سے 73 تک یہ جو بیچ میں آیات ہیں اس میں ایک خاص واقعے کے نسبت سے گائے کا تذکرہ مذکور ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام ہی البقرہ یعنی گائے کے نام سے منسوب ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تفسیر میں آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سورت کے آغاز میں بنیادی عقائد کو بیان کیا گیا، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، اور نبوت، رسالت، ان ساری چیزوں کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، ایمان والوں کا، کفار کا اور منافقین کا۔ اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے متعلقہ تفصیلی بات ہے۔ اس کے بعد ایک طویل سلسلے تک کئی آیتیں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے حوالے سے نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر بہت زیادہ نعمتیں نازل فرمائی ہیں، لیکن انہوں نے قدم قدم پر ناشکری اور نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے ان پر کیسے کیسے اللہ کے عذاب اور قہر اور غضب نازل ہوئے، اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا، ان کی اولاد کا بھی تذکرہ ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خاص طور پر اس لیے فرمایا گیا ہے کہ عرب بھی، عجم بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی سب کہتے ہیں حضرت ابراہیم ہمارے پیشوا تھے، پیشوا ہیں۔ لیکن اللہ نے پھر اس چیز کو بیان فرمایا کہ پیشوا اگر تم مانتے ہو، وہ تو شرک نہیں کرتے تھے، تم پھر کیوں شرک کرتے ہو؟ شرک سے بچو۔ اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر، قبلہ بنانے کا موضوع، اور پھر اس کے بعد جو ہے معاشرتی اعتبار سے حدود اللہ یعنی قصاص کے احکام کیا ہیں، روزے کے احکام کیا ہیں، اور حج کے احکام کیا ہیں، طلاق کے احکام کیا ہیں، ردات کے احکام کیا ہیں، اور بھی مطلب یہ ہے کہ سود کے معاملات، اس کے اور بہت ساری چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جو کہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گی۔ آج صرف آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کا خلاصہ بیان کیا کہ اس میں یہ عنوانات موجود ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت تو ہے صرف الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ آیتیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایسی نازل فرمائی ہیں کہ جس کا ظاہری طور پہ کوئی ترجمہ نہ لغوی اعتبار سے کر سکتا ہے، نہ مفہوم کے اعتبار سے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو کیوں نازل فرمایا، یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کا حکم ہے، ہمیں وہ آیتیں پڑھنی ہیں، اس پہ ہمیں خام خواہ غیر ضروری حد تک
سوچنے کی یا غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعض رات نے اپنے ذوق میں اشارتاً دے دیا جی الف لام میم کا مطلب یہ ہے، شاید الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، میم سے مراد محمد، لیکن یہ کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں ہے، علماء کا اپنا ایک ذوق ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ حروف مقطعات کو بیان فرمایا ہے جس صورت میں بھی، اس کے بعد تعارف قرآن کا کروایا ہے. آپ کہیں بھی حروف مقطعات دیکھیں اس کے بعد قرآن کا تعارف آپ کو ملے گا. جیسے یہاں تعارف کروایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. تو اسی طرح اور جگہوں بھی حروف مقطعات ہیں تو اس کے بعد قرآن کریم کا تعارف ہے. تو علماء فرماتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ جو عرب اپنے فصاحت و بلاغت پہ بہت زیادہ اتراتے تھے اور ان کو غرور تھا کہ ہمارا جیسا فصیح و بلیغ عرب کے اندر دنیا میں کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس عربی زبان کے اندر بھی بیچ میں حروف مقطعات کی صورت میں آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اب ان کا ترجمہ کرو تو وہ بھی لاجواب ہو گئے. وہ بھی کہنے لگے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، ہم نہیں کر سکتے. تو یہ چونکہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کرنے والا ہے تو وہ خود غلط ہے. اس کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے، دیکھنے والے کی، سوچنے والے کی غلطی ہے کہ وہ غلط سوچ رہا ہے، غلط دیکھ رہا ہے. بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کا جو مطلب ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں، اور ان آیات میں کوئی عقیدہ یا عمل کا کوئی مسئلہ بھی نہیں کہ جو ہمیں سمجھنا ضروری ہو، تو اس لیے اس کی باریکی میں جانے کی بھی ضرورت نہیں. اس کے بعد دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے. اب اس کتاب میں واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. کتاب سے مراد پورا قرآن ہے، پورے قرآن سے مراد سارے سپارے ہیں، سارے سپاروں سے مراد سارے رکوع ہیں، سارے رکوع سے مراد ساری آیتیں ہیں. ساری آیتوں کا مطلب ہے ایک ایک لفظ، سارے الفاظ کا مطلب ہے ایک ایک حرف، ایک ایک زبر، زیر، نقطہ، ایک ایک چیز شک و شبہ سے بالاتا ہے. اس میں شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں. انسان نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے علماء فقہاء نے لکھی ہیں، سائنسدانوں نے لکھی ہیں، اپنے خیال کے مطابق انہوں نے 100% مطلب یہ ہے کہ صحیح باتیں لکھی ہیں. لیکن چونکہ انسان اتنا بھی بڑا عالم ہو جائے، سائنسدان ہو جائے، مگر اس کا علم بھی محدود، اس کی سوچ بھی محدود، تو اس وجہ سے اس کی ذاتی خیالات کی بنیاد پہ وہ باتیں لکھی ہوتی ہیں جو اس کے نتیجے میں ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. مگر کیا اللہ کے علم کے مطابق وہ چیزیں ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، وہ اس چیز کی وضاحت نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی شک و شبہ نہیں. کیوں؟ چونکہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے اور 100% صحیح اور درست اور یقینی بھی ہے. جس کا علم بھی یقینی، جس کا علم بھی لامحدود، جس کے علم میں کوئی تقابل کی گنجائش ہی نہیں، تو پھر اس میں ہم شک کریں تو کیوں کریں؟ اس لیے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. ہاں اگر اس کے باوجود بھی کوئی شک کرے گا، کسی کو شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا. مگر کتاب کے اندر، کتاب اللہ کے اندر، قرآن کریم کے اندر شک کی گنجائش ہے، شبہ والی بات قطعاً کوئی نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ راستہ ہے، یہ کتاب ہے جو صحیح راستہ ہر ایک کو دکھائے گا. کافر ہے، مسلمان ہے، عرب ہے، عجم ہے، لکھا پڑھا ہے، ان پڑھ ہے، جو بھی ہے، جو اس قرآن کریم کو سینے سے لگا لے گا، اس کو تھام لے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، تو وہ نتیجے کے اعتبار سے پوری ہدایت کو پالے گا، کامیابی کو پالے گا، دنیا میں بھی ہدایت پر، آخرت کے اندر بھی کامیاب و کامران ہوگا. اس لیے کہ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ، ایک ایک آیت، ایک ایک رکوع حق اور سچ، کامیابی اور کامرانی کی طرف رہنمائی کرنے والی چیز ہے. اس لیے جو ہے اس کو
ہمیں بحیثیت مسلمان 100% ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ کتاب شخص سے بالا تر ہے، شخص سے بالا تر ہے، اور ہدایت دینے والی ہے ان کو جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ بات اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ڈرنے کا جو مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہٰذا مجھے کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جو اس کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اسی خوف کا نام، اسی دھیان کا نام، اسی توجہ کا نام تقویٰ ہے۔ جب ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، میں نے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، ایک ایک رات کا، ایک ایک دن کا، ایک ایک قدم کا، ایک ایک لمحے کا میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ قدم بعد میں اٹھائے گا، پہلے یہ سوچے گا کہ یہ قدم اٹھاتے ہوئے رکھتے ہوئے میرا رب مجھ سے راضی ہو رہا ہے ناراض ہو رہا ہے، یہ عمل کرتے ہوئے میرا رب مجھ سے راضی ہو رہا ہے ناراض ہو رہا ہے۔ تو پھر جب وہ اس طرح کا قدم اٹھائے گا، اس طرح کی سوچ رکھ کے کام کرے گا، تو کبھی بھی وہ غلط کام نہیں کرے گا، بھٹکے گا نہیں، کفر نہیں، شرک نہیں، بلکہ حق اور سچ کے راہ پہ چلتا رہے گا۔ اور اس کے بعد مزید جو صفات بیان کی گئی ہیں کہ اس کے اوپر ایمان لانے والوں کی پہچان کیا ہے، ان کی صفات کیا ہیں، تو ان کی صفات کو یہ بیان کیا کہ پہلی صفت یہ ہے یؤمنون بالغیب، کہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں ایمان والے، بن دیکھے، نہ جنت کو دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا، نہ اور انبیاء کو دیکھا، صدیقین، شہداء جو پہلے زمانے میں گزرے ہیں، نہ ہم نے ان کو دیکھا، لیکن قرآن نے تذکرہ فرمایا، نبی کی نبوت اور رسالت اور وحی کے ذریعے یہ باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جو چیز دیکھ لیں اس میں شک ہو سکتا ہے کہ شاید یہ چیز وہ نہ ہو جو میں سمجھ رہا ہوں، لیکن اللہ پاک نے قرآن کریم کی صورت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صورت میں جو چیز جو بات ہمیں سمجھائی ہے اس میں قطعاً اس کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اس پر جیسے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ انسان ہے، یہ جانور ہے، یہ شیر ہے، یہ ہاتھی ہے، یہ کیا ہے کیا نہیں، آنکھوں سے دیکھ کے ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بن دیکھی چیزیں ہیں، قبر ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ان کے اوپر ایمان اس سے بھی زیادہ مضبوط طریقے سے ہونا چاہیے۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ علماء فرماتے ہیں نماز پڑھنا یہ ہے ٹائم بے ٹائم میں پڑھ لیا، دیر سویر پڑھ لیا، صحیح غلط پڑھ لیا۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صحیح سنتوں کے مطابق، اس کے صحیح اس کے فرائض اور واجبات کا خیال رکھتے ہوئے صحیح اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، وقت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر ادا کرنا، یہ اصل نماز کو قائم کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ نماز کو قائم کرتے ہیں ایمان والے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو چوتھی صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے ان کو مال، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے کاموں میں، زکوٰۃ کے اندر، صدقات کے اندر، واجب صدقہ ہے، نفلی صدقہ ہے، خیرات ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، غریبوں کے حقوق ہیں، سب کو ان کے حقوق ادا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے دیا ہے میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہاں، یہ انداز بھی اللہ نہیں فرمائے، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، ہاں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے سب کچھ دیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ جو میں نے کمایا، میں نے کمایا، میں نے کمایا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہے اللہ دے رہا ہے، ہم صرف لینے والے ہیں۔ اس پہ جو اللہ دے رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں سمجھانے کے لیے دوستوں کو ایک مثال دے کے کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ڈگری کی وجہ سے، یونیورسٹی کی وجہ سے، انجینئر کی وجہ سے، میڈیکل کی وجہ سے، ڈاکٹر کی وجہ سے یہ پیسہ کمایا ہے، تو سوال یہ ہے میرا کہ دو آدمی ہیں، ایک ہی کالج میں پڑھے ہیں، ایک انجینئر یونیورسٹی سے فراغت ہے، ایک ہی ڈگری حاصل کی ہے، پھر کیا ہوا کہ ایک کی تنخواہ 1 لاکھ ہے، ایک کی تنخواہ 5 لاکھ ہے، ایک بیچارہ در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے، پھر کیا ہوا؟ ایک ہی یونیورسٹی کے فراغت ہے، ایک ہی ڈگری ہے، ایک ہی تعلیم ہے، ایک کو کچھ نہیں مل رہا، ایک کو لاکھ مل رہا ہے، ایک کو کروڑوں مل رہا ہے، کیا مطلب؟ اسی سے تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ روزی رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔
یہ دیکھتے ہم اپنے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے روز کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو تعلیمی اعتبار سے بیچارے زیرو ہیں، کوئی میٹرک فیل ہے، کوئی ایف اے فیل ہے، لیکن بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں. ان کی ماتحتی میں بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے لکھے پڑھے لوگ ان کی ماتحتی میں کام کر رہے ہیں. کیا ہم اپنے آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھ لیے تھے؟ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ایمان والے خرچ کرتے ہیں. لہٰذا ایمان والے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اللہ کا دیا ہے، اور اس میں سے پھر ہم زکوٰۃ، صدقات، خیرات کی شکل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں مومنوں کی، اللہ تعالیٰ غیب بالایمان، نماز قائم کرنا، اپنی راہ میں خرچ کرنا، ان ساری چیزوں پہ کامل ایمان نصیب فرمائے اور اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.